ناظرین، عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ایک پیج والے عمران خان، جنرل باجوہ اور فیض امید آپس میں جدا ہوئے، تو اس کے پیچھے صرف ایک لفظ ہے جس کو خود غرضی کہتے ہیں۔ عمران خان نے جب خود یہ کہا تھا کہ یہ پیٹرول جو ہے وہ 310 تک جائے گا، جو کہ ان کا معاہدہ ہو گیا تھا، اور معاہدے میں یہ چیزیں عمران خان نے خود IMF کے ساتھ طے کی کہ پیٹرول، گیس اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ جو کہیں گے وہ ہوگا۔ اس کی بنیاد پر صرف $1 ارب جو ہے عمران خان کو ملنے کی توقع تھی، اور عمران خان نے صرف اور صرف تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے 6 مہینے تک 280 والا پیٹرول 150 روپے میں فروخت کیا۔ 630 ارب روپے کا قومی نقصان جب اس نے کیا تو اس کے جو ساتھی تھے باجوہ وغیرہ، چونکہ وہ تو گورنمنٹ ملازم تھے، وہ تنہائی ان کو مل رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنا آگے نہیں جا سکتے کہ ملک کا اتنا زیادہ کباڑا ہو جائے، ورنہ عمران خان کو چھوڑنا تو ان کی اپنی ناکامی تھی۔ بن نواز شریف کے پاس جانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ شکست تسلیم کر رہے تھے، ان کو یہ بہت مشکل تھا۔ عمران خان نے ان کو کہا کہ میں پیٹرول مہنگا نہیں کروں گا، میں اسی جگہ کوئی اور انتظام کروں گا۔ 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، اور 4 مہینے جب گزر گئے تو اتنے میں تقریباً 400 روپے کا نقصان پاکستان کی قوم کا ہو چکا تھا، خزانے کا ہو چکا تھا۔ اتنے میں بلاول بھٹو کی تھوڑی سی جو لانگ مارچی آئی بلاول بھٹو کی، جس میں شاید 2000 بندہ بھی نہیں تھا، اس سے عمران خان نے 161 روپے سے پیٹرول کم کے واپس 150 روپے کر دیا، جس سے اور نقصان ہونا شروع ہو گیا، اور تقریباً 680 روپے کا پاکستان کی قومی کا نقصان ہو چکا تھا۔ اور اس بنیاد پر اس حکومت کو جانے دیا گیا کہ نئی آنے والی جو حکومت ہے وہ سب سے پہلے الیکشن میں نہیں خرید جا سکتے کہ پیٹرول مہنگا کرنا ہے، اور IMF کا جو معاہدہ ہے اس کو چلانا ہے، چونکہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ عمران خان نے اس کو ذات کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر میں نے پیٹرول مہنگا کیا تو میری حکومت چلی جائے گی، میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ یہ بنیاد بنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ پڑنے کی، تعلقات خراب ہونے کی۔ جب عمران خان فارغ ہو گئے، چلے گئے، تو IMF کے معاہدے کے مطابق 1 مہینے تک ویٹ کیا شہباز شریف نے، پھر وہ بھی مجبور ہو گئے، ان کو بھی پیٹرول مہنگا کرنا پڑا، پھر ساری مہنگائی ان کے متھے لگ گئی، اور 19 ماہ کا جو عرصہ تھا اس میں آپ کو پتا ہے 72 جلسے ان کے خلاف کیے گئے، اسی مہنگائی کو بنیاد بنایا گیا۔ ہر سب کچھ جو ہوا آپ کے سامنے، 50,000 سازش کی گئی۔ بہرحال وہ 34 کلومیٹر کے ایریا میں ججوں سے مل کے ان کی حکومت کو بھی بالکل معدوم کر دیا گیا، جلسے پہ جلسہ، لانگ مارچ پہ لانگ مارچ چلنے نہیں دیا گیا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اس شخص نے کوشش کر کے IMF کے ساتھ جو پاکستان کا راستہ تھا مستقبل کا، وہ اس نے استوار کر دیا۔ ہمارا کیا لگتا ہے شہباز شریف ہمارے کیا لگتے ہیں فضل کیا، لیکن ایک جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی اگر کی گئی تو ملک کو کچھ ڈیلیور کیا گیا، ملک کو کچھ دیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان یہاں پر جا کے نہیں ٹھہرے، ان کو اس مہنگائی کی سیاست یہ تھی کہ جب مہنگائی شہباز شریف نے کی ہے تو اس کو بنیاد بنا کر اسی اسمبلی میں دوبارہ تحریک عدم اعتماد لائیں اور اس کو فارغ کریں اور دوبارہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں، لیکن انہوں نے اس کے بجائے ریٹیلیشن کا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے جنرل باجوہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کے باقی جنرلوں کو، کہ یہ ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، کیا کیا نہیں کہا گیا ان کو۔ ایک تو یہ بہت بڑا نقصان والا معاملہ تھا، پہلے سے آپ خود غرض تصور ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ آپ ایک اور بدماشی پر آ گئے ہیں، پورے گراؤنڈ کو آپ میچ ہار گئے، پورے گراؤنڈ کو آگ لگا دی، گراؤنڈ میں گندگی پھینک دی۔ اس کے بعد اسٹیڈیم کو آخر میں پھر یہ ہوا کہ جب وہاں پر بھی بات نہ بنی، جب فاضل صاحب کو اپنے فارغ کیا تھا وہ آپ کے مخالف، قدرت کا فیصلہ، وہ چیف جسٹس بن گئے۔ جس آدمی کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے، چونکہ وہ دیانتدار آدمی ہے، دیانتدار بندہ کو فٹ نہیں آتا، آپ کو تو 2 نمبر لوگ چاہیے۔ عمران خان نے 2 نمبر بندے کی خواہش رکھی ہوئی تھی، جنرل عاصم منیر 2 نمبر کرنے نہیں تھے، قدرت کا فیصلہ کہ ان کو بھی آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اب جب آرمی چیف بنے تو ان کے خلاف لانگ مارچ کرنے کے لیے پورا زور لگایا کہ یہ آرمی چیف نہ بن سکیں، اور اس ساری سچویشن کے پیچھے جو ہے وہ فیض امید تھا۔ یعنی اب یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہو سکا تو پھر انہوں نے 9 مئی کروایا۔ 9 مئی کی پلاننگ انہوں نے پہلے سے کی ہوئی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ 132 جگہیں ایسی ہیں جو کہ پہلے سے انڈیکیٹ کر کے اس فیض امید کو بتاتی تھی کہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ نے آگ لگانی ہے یا وہاں پر اپنے حملے کرنے ہیں، جس سے ان کی جڑ جو ہے وہ کھڑ جائے گی اور عاصم منیر فارغ ہو جائے گا، اور یوں یعنی ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی۔
اب وہ سلسلہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے روح سے کہ جس آدمی کو ہم نے 0 سے 27 سے اٹھا کے 127 سیٹیں دیں، وہ آج ہمیں اتنی آنکھیں دکھا رہا ہے کہ وہ ہمارا راستہ ہی سر طرف سے روک رہا ہے، دنیا بھر میں ہمارے تعلقات خراب کر رہا ہے، ہمیں بے عزت کر رہا ہے، ہمیں نام لگا کر بے عزت کر رہا ہے، یعنی ناقابل اعتبار بھی ہو گئے، خود غرض بھی ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں جی میں میٹنگ کروں گا تو ان سے، میں میٹنگ آپ کریں گے کیا جب پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں ہے، آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے پیچھے نا۔ اب آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی چلے گئے، وہ اندرون خانہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے کہ یار ملک کو بچائیں، ہم سے جو غلطی ہوئی معذرت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو سیاست کرنی چاہیے تھی، اس کے باوجود بھی ان کو میں حیران ہوتا ہوں کہ الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا۔ اس پارٹی کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی اس کی پارٹی کو کوئی بندہ جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اتنے بڑی ملک کو آگ لگانے کے بعد سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ قائد اعظم کی جو ریزیڈنسی تھی لاہور والی، کورٹ منڈل لاہور وکلا، اس کو بھی جلایا گیا۔ یہ بہت بڑی ریٹیلیشن تھی، اور اس کی بنیاد پر ابھی بھی آپ کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا، پھر اب اسمبلی میں بھی آ گئے، یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ بہت دھیمی چال چلیں، اس کے بدلے ابھی آپ انہوں نے او سی کانفرنس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ چائنا کا جو پریزیڈنٹ ہے پی ایم تھا، اس کے آنے کے بعد دوبارہ انہوں نے یعنی بدماشی کرنے کی کوشش کی، یعنی ہر چیز بدماشی سے ہو رہی ہے۔ اور ابھی جو طلباء کے ذریعے سے یہ جو فراڈ کر رہے ہیں، یعنی ملک میں آگ لگاؤ، ملک کو IMF کے قرضہ نہیں ملنا چاہیے، اس ملک میں امن پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس ملک میں 2 نمبر ججز بھرتی ہونے چاہیے، اس ملک میں صرف پنجاب میں الیکشن ہوں گے، باقی چیف جسٹس کہہ رہا ہے صرف پنجاب میں الیکشن ہوں گے، باقی کسی جگہ نہیں ہوں گے، تاکہ پنجاب پر دوبارہ اس کا قبضہ ہو جائے۔ پنجاب کا 2500 روپے کا ناظرین جو بجٹ ہے، ان سے کوئی پوچھے آپ نے کہاں لگایا، سوائے جلسوں کے، فراڈ کے، جھوٹ کے، پیسے کھانے کے، کیا کیا پنجاب میں آپ نے یار؟ اپنے 5 سال کیوں دوبارہ آپ کو حکومت ملے؟ آپ اپنے 10 سال میں KPK میں کیا کام کیا ہے؟ کوئی ایک میڈیکل کالج بتا دیں، کوئی ایک روڈ بتا دیں جو آپ نے قومی خزانے سے بنائی ہو۔ ہندوستان میں مطلب ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 1900 روپے کا مقروض تھا یہ صوبہ جب آپ آئے تھے، آج یہ 1200 روپے کا مقروض ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے صوبے کا مقروض ہی کیا نا، آپ نے کون سی نئی چیز ہے؟ آپ نے انصاف کے لیے کیا کیا یار؟ تحریک انصاف آپ نے بنائی تھی تو یہ کیا قادیانیوں کو انصاف دینے کے لیے بنائی گئی تھی، یا پاکستان کی جو عوام ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو انصاف دینے کے لیے بنائی گئی تھی؟ نہ قادیانیوں کو آپ انصاف دلا سکے اور نہ عام آدمی کے ان کے لیے انصاف کے لیے کچھ آپ نے کیا، لہٰذا یو آر ٹوٹلی فیلڈ۔ گپ میں تو بڑی بڑی بندہ کر سکتا ہے، لیکن آپ جس بنیاد پر آئے تھے یعنی حکومت کرنے، وہ بنیاد ہی آپ نے ختم کر دی ہے، اور وہ بنیاد کو ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ ساری دنیا اسی چکر میں ہے، اسرائیل اس چکر میں ہے، بڑے بڑے صاحب بہادر اس چکر میں ہیں، انڈیا اس چکر میں ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے اس کو غزن پہنچایا جائے، جو چونکہ یہ گوند ہے جس نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے، یہ جب ختم ہو جائے گی تو خود بخود پاکستان جو ہے اس میں اپنی مرضی کے جو ہم چاہیں گے کرا سکیں گے۔ اس کی وجہ سب سے بڑا آپ نے جو یعنی ملک کے لیے نقصان دہ کام کیا وہ یہ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو 457 روپیہ دیا کہ آپ اس ملک آپ کے PK کی جگہ جگہ پر جو ہے نا آپ CCTV کیمرے لگائیں اور کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے لگائیں۔ آپ نے کہا کوئی ٹیررزم نہیں ہے جی، آپ نے وہ پیسے بھی پتہ نہیں کدھر گئے، وہ ہوا میں اڑ گئے۔ سیلاب زدگان کے لیے آپ کو جو پیسہ 12-14 روپیہ دیا گیا، وہ آپ نے 1 روپیہ آپ نے سیلاب زدگان کو نہیں دیا۔ یار آپ فراڈ کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں یار، آپ کس جگہ اچھے ہیں؟ آپ ثابت کریں نا۔ آپ صرف آپ کے بالوں کے سٹائل کو، آپ کی بڑی بڑی چھوڑنے کو، بڑی بڑی گفتگو کو میں کبھی کبھی قوم کو نیچے نہیں لگنے دوں گا۔ نیچے لانا قرضے کے میں اپنے ڈبو کے تو نیچے ہی لگتا ہے نا، جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو قوم نیچے لگتی ہے نا جی۔ قرضہ لے کے تو آپ کیسے سر اٹھا کے چلیں گے؟ تو یہ پاگلوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہے جو آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کے، جھوٹ فراڈ میں متاثر ہو کے ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں۔ کوئی ایک بھی مسلمان ملک جو ہے اس شخص کو بچانے کے لیے، اس کی غلطی کو سدھارنے کے لیے، اس کی غلطی کو اچھا کہنے کے لیے نہیں آیا، سوائے اسرائیل کے، سوائے مصعب بہادر کے، سوائے UN میں ریزولیشنز کے، کوئی شخص آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اس عمران خان کے حق میں آیا ہو۔ اس سے یہ مراد ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو لوگ نہیں سمجھتے، آج بھی کئی لوگ سمجھتے نہیں، وہ بہت بڑا لیڈر بن رہا تھا اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا۔ لیڈر کے طور پر نہیں ہٹایا گیا، خود غرض کے طور پر جس نے پاکستان کی معیشت کا 630 روپے کا نقصان کر دیا تھا اور پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھا رہا تھا کہ مجھے تحریک عدم اعتماد جو ہے میرے خلاف کامیاب ہو جائے گی، اس بنیاد پر اس شخص کو ہٹایا گیا۔ اور اگر یہ چاہتا سیاست کرتا تو واپس اسمبلی میں آتا، جب شہباز شریف مہنگائی کرتا
دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر دوبارہ تحریک عدم اعتماد لا کے دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتا تھا. یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. سیاست جو ہے جہاں سے خراب ہوتی ہے وہیں سے ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا بھی مظاہرہ نہیں کیا گیا. لیکن کیونکہ ان کے قریبی ساتھی چلے گئے تھے، ان کا تکیہ ہی ٹوٹل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تھا، سیاست کے اوپر تھا ہی نہیں. تو یقین کریں یہ دوبارہ پرائم منسٹر بھی یہ بندہ بن سکتا تھا. کیونکہ گفتگو میں تو یہ تیز ہے، جھوٹ فلاٹ کرنے میں تیز ہے. تو اس نے ایئر اسمبلی کا راستہ چھوڑ کے آگ لگانے کا راستہ اختیار کیا. اور آگ لگانے کا راستہ اختیار کرنے سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں آپ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت بڑی کوئی سازش کی جائے تو پتہ نہیں ہے، آپ جتنا مرضی جیت جائیں آپ کو کوئی نہیں آنے دیتا. یہ کہ آپ قابل قبول نہیں ہیں. مقبول ضرور ہیں مگر قابل قبول نہیں ہیں. قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کردار اچھا ہو، اپنا اخلاق اچھا ہو، آپ قابل اعتبار بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.